ایسی مجلس کا انعقاد ہونا بہت ضروری اس لیے ہے کہ باتیں بہت ہوئی ہیں کہ آگے ہم کیسے بڑھیں گے اور صورتحال کیسی ہے. صورتحال ایسی ہے جناب اعلیٰ اور میرے دوستوں کہ اب ایک طوفان آ رہا ہے پاکستان میں. چلیے ساؤتھ ایشیا میں آ رہا ہوں, ہندوستان میں بھی آ رہا ہوں, جہاں جہاں وسطیت کا دور بڑھ رہا ہے, جہاں اس کی سفر بڑھ رہی ہے, وہاں ایک طوفان آ رہا ہے. بہت باتیں ہم کر سکتے ہیں, سمیٹ بھی سکتے ہیں, لیکن یہ جو طوفان ہے اس کا پہلا بار ہمیشہ کسی بھی دور میں, کیونکہ میں صحافی بھی رہی ہوں, ہمیشہ صحافی پر ہوتا ہے, آخری بار بھی صحافی پر ہوتا ہے. جوڈیشری, سیاستدان, بار کاؤنسل, ہمارے پاس ایک تھوڑی سی تحفظ رہتی ہے. اقتدار کا سایہ کھڑا ہوتا ہے, پیچھے لڑکھڑا ہوتا ہے, نہ بھی ہوتا ہے, اسمبلیوں میں ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی ایک چھتری ہوتی ہے. جو اکیلا صحافی ہے اس کا ادارہ اگر اسے تحفظ نہیں دیتا, اور آپ کو پتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ کون سے صحافی کو کس ادارے نے تحفظ دی ہے. میں وہ شیمنگ نہیں کرنے آئی ہوں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک تیاری کرنی ہے, تیاری پکڑنی ہے, اور یہ ہمارا شاید مستقبل بن گیا ہے, یہ ہماری ڈیسٹنی ہو چکی ہے کہ جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی تبدیلی آئے گی, تبدیلی تو اب ایک عجیب و غریب بات ہو گئی ہے, تو ہم ایک ریسیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور اس قسم کے حالات میں بیک ٹو اسکوائر ون, اور میں سمجھتی ہوں کچھ دن ایسا لگتا ہے صبح اٹھو تو بیک ٹو اسکوائر ون بھی نہیں, بیک ٹو مائنس اسکوائر ون ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے سارے ایکسپیریمنٹس کر لیے, ایسا لگتا ہے کہ مائنس اسکوائر ون ہے. اور میں اپنا خود آپ سے ضرور کہوں گی, آپ کی تنقید سراخوں پر, ہم اس سلسلے سے ہیں, آپ کہہ لیں حسینی قافلہ ہے یا نہیں, لیکن ہم اس سلسلے سے ہیں جہاں تنقید سراخوں پر ہونی چاہیے. یہ محور ہے جمہوری سیاست کا, یہ بالکل مرکزی ستون ہوتا ہے کہ آپ پر جب کڑی تنقید ہو رہی ہو, آپ کہیں یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, اس کا انکساری سے جواب بھی دینا ہوگا. یہ نہیں کہ وضاحتیں کھڑے ہم پیش کر رہے ہیں سیاسی طور پر, لیکن وضاحت دینا جو آج کا طور طریقہ ہی نہیں رہا ہے, وضاحت دینا ایک اکاؤنٹیبلٹی کی, جواب دہی کی صفت ہے. اور ہم جواب دیں ہیں, ہم آپ سے جواب دیں پہلے, کیونکہ آپ بھی اس سول سوسائٹی, اس جوڈیشری, اس بار کاؤنسل, ان تحریکوں کے نمائندے رہے ہیں. ظاہر میڈیا کی تو بات الگ ہی ہے, وہ تو رہی ہیں, جہاں کبھی ہم نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ کے ساتھ سفر کیا, ہاتھ پہ ہاتھ ملا کے شانہ بشانہ سفر کیا ہے. میں نے کوئی تقریر پریپئر نہیں کی, میں دل سے بول رہی ہوں, ایسی تقریریں بہتر ہوتی ہیں دل سے, لیکن شانہ بشانہ جب سفر کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کا یاد رکھیں کہ اگر سیاسی تنظیمیں نہ ہوں تو میں اپنے آپ کو آپ کے بیچ سمجھتی ہوں, لیکن بالکل نمائندگی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں سیاسی تنظیم کی چھتری میں ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, اس کی چھتری ہے اور بڑی چھتری ہوتی ہے, تحفظ کی ہوتی ہے, لیکن ہمیں اپنی وضاحت دینی ہوگی. کسی نے کہا, ہنا بی بی نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کسی کو اچھی نہیں لگی, ہنا بی بی مجھے آپ کو وضاحت دینی ہوگی. I am accountable to you and to everybody. اور یہ وضاحت دوں گی میں کہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی, میں کسی کا بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتی, اس کے لیے کچھ ٹی وی چینل کافی ہیں, لیکن حوالہ یہ ہے کہ آخری دن تک
پیپلز پارٹی کی بات میں ضرور کروں گی, میں پارٹی لائن بات نہیں کری, لیکن پارٹی لائن پالیٹکس کوئی گندی چیز نہیں ہے. I will not apologize for politics. It is the path to democracy also. بغیر سیاسی تنظیموں کے کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیاسی تنظیموں نے اپنے آپ میں آلودگی آنے دی, کمپرومائزز کیے, اور ایسے کیے جس کے لیے جواب دینی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کہا ہیومن رائٹس, میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ آخری وقت تک, آخری منٹ تک, الیکشن ہونے تک, because I don't want to get into کس نے کیا کیا, میں اور سینیٹر رضا ربانی بیٹھے رہے, کس دفتر میں ہم گئے ہیں کہ ہمیں واپس دے دو, میرے بھائی ہمیں واپس دے دو, یہ ہمیں کمیٹی سب سے اہم ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو گداری نے رکھی ہوئی ہے, ہمارے لیے سب سے اہم ہے. یہاں آڈٹ ہونا ہے, یہاں جواب دہی ہونی ہے حکومت کی, اور جو اس وقت صورتحال ہے یہ بہت اہم اور کلیدی کمیٹی ہے پارلیمان کی. آپ ہم سے پوچھیں گے کہ پارلیمان تو افسوس ہوا کہ اس طرح وہ وہاں پہنچ گئی. تاریخ لیکن گواہ ہے کہ پارلیمان کو جتنا بھی بے توقیر کیا جاتا ہے, نظریں وہیں سیاسی تنظیموں کو بھی جتنا بے توقیر ہم خود کرتے ہیں, دوسرے کرتے ہیں, ڈی پولیٹیسائزیشن کیا جاتا ہے. جس اقدار میں ہو, پالیٹکس کو پہلے ڈیبیس کیا جاتا ہے, پالیٹکس کو ختم کرو, پالیٹکس کو ختم کرو تو پھر کیا, باہر ایک انقلاب کرتا ہے اور اندر ہم یہاں بات کریں کہ کس طرح جدوجہد, لیکن اس سے ہمارے پاس ایک روڈ میپ یا تسلسل جدوجہد میں نہیں آئے گی, اور نہ آپ کے پاس وہ لوگ بچیں گے مشکل حالات میں جو اندر کھاتے آپ کی حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے لیے. آپ پر کوئی احسان نہیں کرے, جب ہم حقوق کے لیے لڑتے ہیں, جب ہم استعفے دیتے ہیں کابینہ سے, ہم آپ کے لیے نہیں صرف لڑ رہے, اپنے ضمیر کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس ضمیر کو ہم بیچ نہیں آتے. اکثر و بیشتر میرے بہت ساتھی یہاں پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس پھر ہمارے لیے تو آسان ہوگا, ہم سول سوسائٹی میں واپس چلے جائیں. میں تو سول سوسائٹی سے ہی آئی ہوں, میں صحافی تنظیموں سے آئی ہوں. پی ایف یو جے میں نے بہت ضیاء الحق کے دور میں 19 سال کی عمر میں بہت کراچی میں باہر نہیں سفید ہوئے, لیکن ہو جاتے تو بہتر ہوتا, کیے ہیں, اور بہت ڈنڈے کھائے ہیں, اور بہت کھانوں کا سامنا کیا ہے, اور بہت سب نے کیا ہے یہاں. لیکن وہ انوسینس ہمارے لیے آسان کام ہے. دل تو سب جلتا ہے جب آپ کو اندر رہ کے اپنے دوستوں کی, اپنے ایلائز کی بالکل جائز تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر جب ہم کہیں کہ اور کیا کیجئے, اندر رہ کے جو آپ کر سکتے کریں, تو جتنے بھی لوگ میری تنظیم اور دوسری تنظیموں سے سامنے بیٹھے, سیاسی جماعتوں, میں سیاسی جماعتوں کا دفاع کر رہی ہوں, انہوں نے یہی کام کیا ہے, جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ہاتھ ہے. ہماری پیروی میں, ہمارے نظریے میں ایک پرائم منسٹر بات ہوئی, ایگزیکٹو آفس کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کے لوگ جس کو الیکٹ ہو کے سیلابی الیکشن میں لاتے ہیں, ان کو آپ سولی پہ چڑھا دیتے ہیں تو کیا بات ہے. پھر آپ دوسروں کو سرعام اسیسنیٹ کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں, تو اس میں بھی کیا یہ سسٹم چل رہا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, لیکن یہ تاریخ ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے. اور آج جو طوفان آ رہا ہے اس کی تیاری میں ایک چیز ضروری ہے, اس کا سامنا تو کرنا ہے. آپ کے گھر جب طوفان آئے گا تو آپ کو سامنا تو کرنا ہوگا. سامنا کس طرح ہوگا؟ اگر ہم ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر گر کھاتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہم کنفیوز رہیں گے, ہم بٹے ہوئے رہیں گے, اور یہی ہے پروجیکٹ, یہی ہے مشن کہ ہم بٹے ہوئے رہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, چاہے وہ ایشو کا ایشو بھی ہو, اگر آپ برانڈ تحریک نہ چلا سکیں تو اپنے آپ کو مت, اپنے آپ پہ اور دوسروں پہ استحصال نہ کریں, متحرک ہوں. اور میں بہت اسی لیے شکر گزار ہوں کہ یہ جو آج فنکشن ہوا, اس کی لیڈرشپ بات آؤٹ سے ہے.
دکھائیے. پولیٹیکل پارٹیاں بچی نہیں ہیں. پارلیمان میں جو ہوا پرسوں آپ نے دیکھا ہے, میں ایم ایل اے رہ چکی ہوں 2022 کی مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا, خون خرابہ ہوا ہے. ہم سینٹ میں بیٹھے تھے, کوئی وہاں گیا اور واپس آیا, وزیر ان کے ہاتھ پہ ان کے بازو پر خون تھا. شاید لوگوں کو یہ معلوم نہیں. یہ بالکل شرمناک بات. اور شرم کی بات یہ ہے کہ پارلیمان کو حکومتیں چلاتی ہیں. That is how they are supposed to run. جس طرح صحافی سچ کا دامن نہیں چھوڑتے, انٹیگریٹی والے صحافی, اسی طرح پارلیمان کو حکومتیں چلاتی ہیں. آپ یہ کبھی نہ بھولیں کہ سیاسی تنظیمیں اور پارلیمان آپ کی سیاست کا محور ہیں, آپ کے جمہوری انسٹرومنٹ. مثلا جو جتنے بھی قوانین ہیں, قوانین جو ایوب خان کے دور میں, اس سے پہلے اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں آئے, they were black laws. آپ چھاپ بھی نہیں سکتے تھے اخبار بغیر ڈیکلریشن کے. کچھ صحافیوں کو یاد ہوگا, کوڑے تو الگ بات ہے, کوڑے لگتے تھے, اور آپ کی جو جس طرح زبان بندی ہوتی تھی, ریاست آپ کے کاغذ پھاڑ دیتی تھی. میں اخبار میں کام سینسرشپ کے لیے روز اخبار جاتا تھا. اب دوسرے قسم کی سینسرشپ ہو رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں آتے ہی میں انفارمیشن ملتی تھی, 6 مہینے بھی نہیں تھے, ہم نے 3 مہینے میں وہ سارے قوانین ہٹا دیے. اب وہ قوانین آہستہ آہستہ چور دروازے سے واپس آنا چاہتے ہیں. یہ جو اس وقت متی اللہ جان, حامد میر, طلعت بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور دوسرے اسد طور, ابصار عالم, ان پر جو حملے ہوئے ہیں, نامعلوم افراد کا جو دور ہے, یہ اس کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب قانون بھی آ جائے گا ان کو سینکشن اور لیجیٹمائز کرنے, تو یاد رکھیں ہمارے, اور پھر میں سمجھتی ہوں اس طوفان کے بیچ کچھ نہیں کھڑا ہوگا. تو جب بھی ہم نے ٹروتھ ٹو پاور کا چیلنج دیکھا ہے, سیاستدان تو بولتا ہے, پارلیمان کا کچھ تحفظ رہتا ہے, لیکن اصل فرنٹ لائن اور ہراور دستہ ہوتے ہیں صحافی, میرے صحافی دوست. اور ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کبھی کبھی میں فون کر کے بھی کہتی ہوں, بھائی آج مت بولنا, یو ہیو ٹو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. اس پر دو رائے ہو سکتی ہے. اتنی گولیاں لگ گئی ہیں, پھر گولیاں نکال رہے نا تم سے, تم تھوڑے دیر چپ کرو. یو ہیو ٹو لیو ٹو, کیونکہ ہم میں سے کم لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. It is the same faces. You do realize that. It is the same faces. نسرین آپ سامنے بیٹھی ہیں, وہی ہیں. اور وہ وقت اب پھر آیا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج, یہ سیپریشن آف پاورز تو بالکل ایک بات ہے, لیکن کوئی سیپریٹ نہیں کرے گا پاورز کو. آپ کسی مائنورٹی سے میں ختم کر دوں, مائنورٹی سے پوچھ لیں, مائنورٹی تو غلط بات نام ہے, لیکن آپ کسی عورت سے پوچھ لیں کہ کہ حقوق کس طرح دیے جاتے ہیں. روز ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے, لے کے واپس لیے جاتے ہیں, روز لڑنا پڑتا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, حقوق دیے جاتے ہیں, واپس لیے جاتے ہیں, اور روز ان کے لیے لڑنا پڑتا ہے. تو یہ یاد رہے کہ ہمیں there is nothing, ہم جتنی بھی انالیسس کریں, سیپریشن آف پاورز کوئی نہیں آپ کو ٹرے پہ دے گا. ٹرے پہ کوئی پاور کسی کو نہیں دیتا, یہ ہم کو لینے پڑے گی. چاہے ہم ایک راستہ اختیار کریں جمہوریت کا, ہم تنظیموں کے ذریعے کریں, ہم بار کاؤنسلز کے ذریعے کریں, ہم جدوجہد جس طرح, لیکن یہ کوئی آپ کو دے گا نہیں, یہ نہیں دے گا آپ کو. It will not happen. اور شیمنگ سے بھی نہیں ہوگا. بہت سے لوگ شیم سے آگے جا چکے ہیں, شیم سے بھی نہیں ہونا ہے. یہ ہونا ہے by standing, holding the line. Everybody here, just by their presence, is holding the line, and I'm grateful to that. Thank you very much for your time.